اربا کا ایک چھوٹا سا جملہ لکھوا دوں، 4-5 لفظ ہیں، وہ بھی لکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں۔ فی اربا، یہ تتمہ ہے ما قبل کا، یہ تتمہ ہے ما قبل کا، یعنی 2 ملا کر 4 دن، 2۔ پھر آیت کو دیکھیے گا، مہربانی کریں۔ خلق الارض فی یومین، 2 دنوں کی مقدار میں زمین کو بنایا، اور 2 دنوں کی مقدار میں قدر فیہا، اللہ نے رہنے والوں کی خوراکوں کا اندازہ لگایا۔ 4 دن ہو گئے، ثم استویٰ، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وَهِيَ دُخَانٌ، ڈرالے کہ وہ دھواں تھا، آسمان کا مادہ دھواں تھا، فَقَالَ لَهَا، بس اللہ نے فرمایا واسطے اس کی اور واسطے زمین کے، ایتے آؤ تم دونوں، طوعاً خوشی سے، خوشی خوشی میری بات مانو گے، او کرہن یا مجبوراً، مجبوری سے مانو گے یا خوشی سے مانو گے۔ قالتا، دونوں نے کہا، طینا طائعین، ہم آئے ہیں فرما بردار ہونے والے بن کر۔ مونا سورۃ احزاب کے آخر میں عہد حل کی تھی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، حاشیے بھی لکھے تھے، تفصیل بھی لکھی تھی۔ آسمان و زمین نے اللہ کا حکم مان لیا، خیانت نہیں کی تھی۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پس اللہ کریم نے بنایا ان کو 7 آسمان۔ قضا کا یہاں کیا معنی کیا؟ بنایا ان کو 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں کی مقدار میں، مقدار لکھے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اتارا اللہ کریم نے ہر آسمان میں اپنا حکم، جو جو حکم تھا، اس سے مراد آسمان کو حکم یا اہل آسمان کو، دونوں معنی ہیں۔ اللہ نے اتارا ہر آسمان میں اپنا حکم، یا اللہ نے اتارا ہر آسمان والوں میں اپنا حکم، 2 معنی کر دیے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور خوبصورتی دی ہم نے آسمان دنیا کو، جو قریب والا آسمان ہے، دنیا کا معنی قریب والا، یہ پہلا 7 چراغوں کے بے مساوی، وَحِفْظًا، مفعول مطلق ہے فعل معروف کا، حفظناہا حفظاً، عبارت تھی حفظناہا حفظاً، حفاظت کی ہم نے اس آسمان کی، حفاظت کرنا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، شیطان اوپر نہ جا سکے، ہم نے حفاظت کی۔ یہ اندازہ ہے زبردست ذات کا، علم رکھنے والی ذات کا۔ ورنہ اس آیت میں یہ جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، انکم لتکفرون بالذی خلق الارض، زمین کا ذکر پہلے ہے یا آسمان کا پہلے ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتا ہوں آپ پر۔ آپ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، میں نے مشکل بات پوچھی ہے، آیت آپ کے سامنے ہے اور آپ نہیں بتا سکتے، آپ آگے کیا بتائیں گے، لوگوں کو کیا سنائیں گے؟ زمین کا ذکر آیت میں پہلے ہے کہ آسمان کا؟ پہلا پارہ کھولیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، صفحہ ہے 9، 5 صفحہ 5۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے مرکز، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کا ذکر پہلے ہے کہ آسمان کا؟ زمین کا۔ 13واں پارہ کھولیں۔ میں بس ایک نمونہ 1-2 عرض کرتا ہوں، پورے قرآن میں یہ بات چلے گی۔ سورۃ الرعد، صفحہ 225، صفحہ 225۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آیت نمبر 2، اللہ وہ جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا تم دیکھتے ہو ان کو، آسمانوں کو کوئی ستون نہیں ہے۔ اگلی آیت، وہو الذی مد الارض، واللہ وہ جس نے پھیلا دیا زمین کو۔ اس مقام پر کس چیز کا ذکر پہلے ہے؟ آسمان کا کہ زمین کا؟ بس اب میری طرف دیکھیں، جملہ سن لیں، جہاں نعمت کا ذکر ہو زمین کا ذکر پہلے، عظمت کا ذکر ہو آسمان کا ذکر پہلے۔
یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. اب لکھیں جی، اپنے سبق پر لکھ لیں. زمین کا ذکر پہلے، جہاں نعمت بیان کرنی ہو، جہاں نعمت بیان کرنی ہو زمین کا ذکر پہلے، اور عظمت بیان کرنی ہو آسمان کا ذکر پہلے. مولانا لکھن میں ٹر ویسا پیچھے یاد کرے سو. نعمت کا ذکر ہو تو ماویہ راسی صحیح، نعمت کا ذکر ہو تو اور عظمت کا ذکر ہو تو آؤ. فَإِنْ آرَدُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، زجر ما تخفیف دنیاوی. اگر منہ موڑ لیں، اگر تم منہ موڑتے ہو ٹھیک ہے تمہاری مرضی، اگر منہ موڑ لیں فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، فرما دیجئے ڈرا چکا ہوں میں تم کو، صَاعِقَةً کڑک سے، کڑک یا مطلق عذاب بجلی کی کڑک، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، مثل کڑک عادیوں اور ثمود کے، ان پر بھی کڑک آئی تھی. جبریل نے چیخ ماری چنگھاڑ، انہوں نے اعراض کیا تھا کیا حال ہوا، تمہارا بھی وہی ہوگا. اس جاءتہم الرسل من بین ایدیہم، پہلے اجمال ہے، لکھیں اجمال. جب آئے تھے ان کے بعد رسول، من بین ایدیہم ان کے آگے سے بھی، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے بھی. یہ کنایہ ہے، بولو نا لکھیں من بین ایدیہم ومن خلفہم پر، یہ کنایہ ہے ہر طرح کی کوشش سے. یہ کنایہ ہے آگے پیچھے رسول آئے، آگے بھی آئے پیچھے بھی آئے. کیا مانا؟ انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی رسولوں نے. کون ساتھی مجھے بتائے گا آیت کو دیکھ کر، قوم عاد کے پاس کون سے رسول آئے تھے؟ قوم عاد کے پاس سارے نہیں بولتے، زبان بند کر کے آپ بیٹھے. مولانا کون آئے تھے؟ اور سمود کے پاس کون آئے تھے؟ صالح علیہ السلام. اور یہاں لفظ کیا ہے؟ اس جاءتہم الرسل، جب آئے تھے ان کے پاس عاد اور سمود کے بعد الرسل جمع کا صیغہ. یہ کیوں بھائی؟ حاشیہ لکھیں. نمبر 1 جمع برائے تعظیم، جمع برائے تعظیم. نمبر 2 یا کئی رسول آئے ہوں، یا مشہور حضرت ہود اور صالح ہوں، مشہور حضرت ہود اور صالح ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ عبادت کرو مگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. قالوا مشرکین کا جواب، ان کا عقیدہ سنو، کہنے لگے وَلَوْ شَاءَ رَبُّنَا، اگر چاہتا ہمارا پروردگار، نیچے لکھے رسول بھیجنا، اگر اللہ نے رسول بھیجنا بھی تھا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، البتہ اتار دیتا نورانی فرشتے. نوری نہیں، نورانی، نوری مانا بدماش. لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، البتہ اتار دیتا نورانی فرشتے. فَإِنَّا بِمَا، یقیناً ہم اس مسئلہ توحید کے ساتھ، بما مسئلہ توحید کے ساتھ کہ تم بھیجے گئے اس کے ساتھ کافرون، انکار کرنے والے ہیں، ہم نہیں مانتے. فَأَمَّا عَادٌ، اب عادیوں کا حال، نیچے لکھے مولانا حال خاص عاد، عادیوں کا حال. بہرحال فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پس آکڑ کی انہوں نے زمین میں. اس پر لکھیں ظلم علی الخلق، جلدی کریں جلدی. ظلم علی الخلق، مخلوق پر ظلم کیا، آکڑ کی، بغیر الحق نہ حق. وقالوا، اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، کون مضبوط ہو سکتے ہم سے طاقت میں. اوپر لکھیں ہمیں برباد کر دے، کہ ہمیں کون مضبوط ہو سکتا ہے ہم سے طاقت میں کہ ہمیں برباد کر دے. اولم یرو، ادخال الہی، اللہ نے اپنی بات داخل کی. کیا نہیں انہوں نے معلوم کیا؟ یرو یعلمو، کیا انہوں نے معلوم نہیں کیا؟ ان اللہ الذی، یقیناً اللہ وہ، خلقہم، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، واللہ بہت مضبوط ہے ان عادیوں سے طاقت میں.
ان عادیوں سے یہ نہیں سوچا انہوں نے اللہ طاقت میں ان سے مضبوط ہے وَنَفَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ آکڑ کی انہوں نے زمین میں بغیر الحق بغیر مستحق ہونے کے لکھیں بغیر الحق کا معنی بغیر مستحق ہونے کے آگے لکھیں یعنی بڑائی کے مستحق نہیں تھے یعنی بڑائی کے مستحق نہیں تھے وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اس کے نیچے لکھیں توہین الہی اور ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے نیچے لکھیں تکوینی و تشریح میں نے صبح سبق میں آپ احباب کو جملہ لکھوایا تھا سعادت کے 2 شعبے ہاں نہ بھی نہیں کرتے مولانا بس میں لکھوانا بند کر رہا ہوں تو سعادت کے 2 شعبے ایک نمبر 1 تعظیم الہی اور نمبر 2 شفقت علی الخلق اب سامنے لکھیں شقاوت کے 2 شعبے بدبختی شقاوت کے پورے قرآن میں ہیں یہ شقاوت کے 2 شعبے بدبختی بد نصیبی بدقسمتی شقاوت اوپر لکھوا دیا ظلم علی الخلق 1 نمبر 2 توہین الہی یہ بے آیاتنا یجحدون آ جاؤ جی جلدی کریں ایک اور جملہ لکھواؤں عاد و سمود سامنے لکھیں جی عاد و سمود کا ذکر اس لیے کیا جلدی 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 مولانا کہ یمن و شام کے سفر میں یمن و شام کے سفر میں اہل عرب کو ان کے آثار نظر آتے تھے اور یہ ان قوموں کو خوب جانتے تھے مانا اوپر آئے ذرا ایک اور جملہ آپ کو سنا دوں زمین آسمان میرا حکم کیسے مانو گے مجبوراً کے خوشی سے قال دونوں نے کہا اطینا طاعین ہم آئے ہیں فرما بردار ہونے والے بن کر مولانا طاعین لکھیں صیغہ ذوی العقول کا ہے طاعین کیونکہ جلدی کرے کیونکہ آسمان و زمین کو خطاب کرنے سے ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی اس لیے یہ صیغہ لائے ذوی العقول والا صیغہ کیوں ذکر کیا اللہ نے ان کو خطاب کیا تو ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی جس سے اللہ بات کرے اس لیے ذوی العقول میں شمار کر کے یہ ذوی العقول والا صیغہ لایا گیا مولانا ایک اور جملہ آپ کو لکھوا دوں یہ تحفہ ہے قال اطینا طاعین لکھیں زمین کے اس ٹکڑے نے جواب دیا جہاں کعبۃ اللہ ہے زمین کے کس ٹکڑے نے جواب دیا اور آسمان کے اس ٹکڑے نے جواب دیا جہاں بیت المعمور ہے جہاں کیوں مولانا تحفہ ہے مننے دی نہ ہوں میں کہنا تحفہ تو ہے یہ مولانا منیر سنیا نے کری گل زمین کے کس ٹکڑے نے جواب دیا آسمان کے کس ٹکڑے نے جواب دیا آگے چلیں آ جاؤ مولانا کوئی حوالہ پوچھے پھر مجھ سے رابطہ کرنا آ جاؤ جی فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات بلی نے شیر کو سارے گر سکھا دیے درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا 99 سکھا دی میں مثال دے رہا ہوں اب شیر نے کہا نانی او بڈھی نانی جی ڈوترا جی نواسا مجھے سارے گر سکھا دی گیا
بھاگا شیر پیچھے بلی کو کھانے کے لیے، اثر وہ تو بھاگ کر 10 پر چڑھ گئی۔ اب یہ ہم تیسری میں پڑھتے تھے نا، تیسری جماعت میں، چھوٹے تھے بڑے، تو وہ یہ ہمارے سبق میں یہ تھا، وہ شیر نیچے بیٹھے دیکھ رہا ہے بڑا جی، بلی اوپر ہنس رہی ہے اوپر بیٹھ۔ شیر نے کہا نانی او خالہ یہ گر تو نہیں سکھایا تھا، فرمایا یہ سکھاتی تو جان کیسے بچاتی، کوئی رابطہ کرے پھر مجھ سے پوچھنا۔ فارسلنا علیہم ریحا سرسرا فی ایام نحسات، کیفیت عذاب دنیاوی، پس بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا سرسرن زور کی، سرسرن زور کی ہوا بھیجی، مانا لکھیں سخت ٹھنڈی تیز آواز والی، سخت ٹھنڈی تیز آواز والی، سخت ٹھنڈی بھی تھی اور تیز آواز والی بھی تھی، سرسرن فی ایام نحسات، بیچ ان دنوں کے نحسات جو منحوس تھے، منحوس دنوں میں، منحوس دنوں کے اندر یا مصیبت والے دنوں کے اندر، چونکہ انہوں نے دعویٰ بہت بڑا کیا تھا ہم سے کون زیادہ مضبوط ہے، اللہ نے ان کو معمولی ہوا سے ہلاک کیا۔ ایک ایک بات تو نہیں لکھوا سکتا، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، تاکہ چکھائیں ہم ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، نتیجہ اخروی، اور البتہ آخرت کا عذاب بڑا رسوا کن ہے، اور وہ نہیں مدد کیے جائیں گے نفی شفاعت قہری۔ مولانا لکھیں جی، نحسات نجومی کہتے ہیں فلاں دن منحوس ہے، جلدی کریں، نجومی کہتے ہیں فلاں دن منحوس ہے۔ جواب الزامی، یہ الزامی جواب ہے، ان پر 8 دن 7 رات ہوا چلی، پھر تو سارے دن منحوس ہوئے، کوئی دن بچا ہی نہیں، پھر تو سارے دن منحوس ہیں۔ نہیں جواب سمجھ آیا؟ دائیں علماء دائیں، کوئی جواب سمجھ آیا؟ 8 دن جو چلی پھر تو سارے دن منحوس، نجوم میں کہتے ہیں یہ ہفتے والا دن منحوس ہے، ہفتے والے دن بھی تو ہوا چلی تھی، اتوار کو یہ سارے منحوس ہوئے۔ پھر نمبر 2، نحسات بمانا متتابعات، نحسات بمانا متتابعات یعنی لگاتار۔ نمبر 3 جواب، منحوس ان کے حق میں، منحوس ان کے حق میں، مثلا یوم بدر مشرکین کے حق میں منحوس، مسلمانوں کے حق میں سعد، سین عین دال سعد، دن ایک ہے، مشرکین کے حق میں منحوس تھا، 70 مارے گئے 70، اور مومنوں کے حق میں وہ سعد تھا، اچھا تھا۔ نمبر 4 مصیبت والے دن، چوتھا معنی کیا کیا؟ نحسات کا چوتھا معنی کر دیا مصیبت والے دن۔ وَأَمَّا سمود، اب حالت خاص سمود عنوان، حالت خاص سمود، بہرحال سمودی، فَهَدَيْنَاهُمْ، پس راہ دکھائی ہم نے ان کو، مانا ہدینا کا مانا ہدایت والا نہیں کرنا، ہم نے ان کو ہدایت دی، راہ دکھائی ہم نے ان کو، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ، پس انہوں نے پسند کیا اندھا رہنا، فَاسْتَحَبُّوا، انہوں نے محبت کی اندھے پن سے، عَلَى الْهُدَىٰ، بجائے ہدایت کے، اندھا رہنا پسند کیا ہدایت کے بدلے میں، ہدایت پر، ہم ہدایت پر نہیں آنا چاہتے، ہم اندھے بنے رہیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پس پکڑ لیا ان کو عذاب کی کڑک نے، صاعقہ کڑک، عذاب الہون، مہین کے بجائے ہون مصدر، مہین کے بجائے ہون مصدر برائے مبالغہ، بڑی ذلت والا عذاب، بہت بڑی ذلت، نہیں سمجھ آیا مانا؟
بہت بڑی ذلت والا عذاب، مہین کے بجائے ہون مصدر ذکر کیا مبالغے کے لیے، بہت بڑی ذلت والے عذاب کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ کمائی کیا کرتے تھے، لکھے اعمال مشرکانہ، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ کفر و شرک سے بچا کرتے تھے۔ مولانا آئیں ذرا سورۃ القصص پر، اَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا وَأَن يَطْغَىٰ، سورۃ قصص ہے، اِنَّا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا، طٰہٰ ہے، طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ، میں نے حاشیہ لکھوایا تھا، اللہ اللہ جی، مولانا کون سی صورت ہے بھائی یہ؟ قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ، اور لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَأَوْ يَخْشَىٰ، یہاں پر میں نے حاشیہ لکھوایا تھا، کیا لکھوایا تھا؟ سارے نہ پڑھیں، سارے مولانا آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اونچا پڑھیں، اونچا۔ قبل از دعوت زیادتی کرے، قوم عاد کی طرح بات نہ سننے نہ سننے، کس کی طرح؟ قوم عاد کی طرح بات نہ سنے نہ، آگے اور یتغا بات تو سنے مگر، یتغا بات تو سنے مگر سن کر قوم سمود کی طرح تعدی، ہاں قوم سمود، یہ فرق ہے دونوں میں، یہ یہاں آ گیا۔ اما سمود، یہ سمود اور عاد، عادیوں نے بات سنی نہیں، سمودیوں نے سن کر زیادتی کی۔ فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس روز جمع کیے جائیں گے تخویب اخروی اللہ کے دشمن آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ بند کیے جائیں گے، لکھیں موقف حساب میں، جلدی جلدی بند کیے جائیں گے موقف حساب میں۔ دوسرا معنی سنو مولانا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، دوزخ کے کنارے، دوزخ کے کنارے، تاکہ پچھلے جمع ہو جائیں، کنارے بند کر دیے جائیں ان کو، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب آئیں گے اس جہنم آگ کے پاس، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، وابصارہم ان کی آنکھیں، وجلودہم ان کے چمڑے، بما کانوا یعملون، ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ مولانا سمعہم ابصارہم، دونوں پر لکھیں ذکر الخاص، جلدی کریں، ذکر الخاص، جلود پر لکھیں ذکر العام، ذکر العام۔ اب حاشیے پر آ جائیں، جلود، ذکر جلود، ارادہ عام، یعنی سارے اعضاء، یعنی سارے اعضاء، کیونکہ سارے اعضاء پر چمڑا چڑھا ہوتا ہے۔ جلود کا ذکر آیا تو مراد کیا ہے؟ آپ بولتے نہیں ہیں، میں آگے چلتا ہوں جی۔ سمعہم ابصارہم، یہ سمع اور بصر ذکر الخاص ہے، خاص دو چیزوں کا، اور جلود میں سارے اعضاء آ گئے، اس کو کہتے ہیں ذکر العام بعد ذکر الخاص، ذکر العام، ذکر الخاص کے بعد عام ذکر، جلود ذکر العام ہے، وہ ذکر خاص ہے۔ بما کانوا یعملون، سبحان اللہ۔ مولانا پہلے ان کو کہا کوئی عذر ہے بیان کرو، کہیں گی جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، انکار کر دیں گے، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیے، ہم نے تو کوئی نافرمانی، ہم نے شرک نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کریم گواہی دلوائے گا کانوں سے، آنکھوں سے اور سارے اعضاء سے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، کہیں گے حیران ہو کر، قالو کے نیچے حیران ہو کر، لِجُلُودِهِمْ اپنے اعضاء سے،
چمڑے سے مراد سارے اعضاء، چمڑا جو سارے اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے، کوئی عضو چمڑے سے خالی نہیں۔ کہیں گے اپنے چمڑوں کو یعنی سارے اعضاء کو، لما شہدتم علینا، کیوں گواہی دی ہے تم نے ہمارے خلاف، تم نے کیوں گواہی دی ہے ہمارے خلاف؟ قالو، جواب اعضاء جواب دیں گے، انطقنا اللہ، ہمیں بلوایا ہے اللہ نے۔ ہائے مونا اور جملہ بھی ہے، اب لکھواتا نہیں ہوں، آج کے بعد سناتا جاؤں گا، میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے۔ فرمایا قالو، آپ جواب ہی نہیں دیتے پھر، انطقنا اللہ الذی، اچھا سمعہم کان، ابصارہم ہاتھ، باقی ادا کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ باقی ادا کا بھی تو ہونا چاہیے تھا، کان اور آنکھ کا ذکر کیوں کیا؟ لکھیں جی سوال، سمع اور ابصار کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا؟ جلدی کریں، جلدی مہربانی کریں۔ سمع اور بصر کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا؟ جواب، ان دو اعضاء کے گناہ اسہل ہیں، اصل آپ کو سمجھ نہ آئے بہت آسان ہے، ان دونوں اعضاء کے گناہ بہت آسان ہے، ان دو اعضاء کے گناہ بہت اس لیے زیادہ بھی ہیں، اس لیے اشارہ ہے کہ جس سمع و بصر کے گناہوں کو معمولی سمجھتے ہو، قیامت میں ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اعضاء جواب دیں گے ہمیں بلوایا ہے اللہ نے، وہ اللہ انطق کل شیء جس نے بلوایا ہے ہر چیز کو۔ ہر چیز تو نہیں بولتی مولانا، یہ کوئی ستون بول رہا ہے، یہ کوئی دیواریں بول رہی ہیں، اور آیت ہے انطق کل شیء جس نے بلوایا ہر چیز کو، یہ معنی نہیں ہے انطق کل شیء ہمیں بلوایا اللہ نے، وہ اللہ انطق کل شیء جس نے بلوایا ہے ہر بولنے والی چیز کو۔ شیء کے نیچے لکھیں بولنے والی، جو چیز بولتی ہے اس کو اللہ نے بلوایا ہے، اسی اللہ نے ہمیں بھی بلوایا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو پہلی بار، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ نیچے لکھے مولانا حاشیے پر، نمبر 1 کلام اعضاء، یہ اعضاء کا کلام ہے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ، وَهُوَ خَلَقَكُمْ، یہ اعضاء کا کلام ہے۔ اب تم اللہ کی طرف پھیرے گئے ہو۔ اب نمبر 2 جملہ معترضہ، کلام الہی، یہ اللہ کا کلام ہے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اس اللہ نے تم کو پیدا کیا پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے، اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اب کلام الہی ہے، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، ادخال الہی لکھیں جی، یا قول اعضاء، یا جی اللہ کا کلام ہے، اللہ فرما رہا ہے، یا اعضاء کہہ رہے ہیں، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، قرآن کا یہ بڑا مشکل مقام ہے، میں انشاءاللہ چٹکی میں حل کروں گا اللہ کی توفیق سے، آپ دیکھیں۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، پہلے لکھنا کچھ نہیں، پہلے سادہ معنی سنیں، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ، اعضاء کہیں گے بندہ نہیں تم چھپ سکتے تھے، ان یشہد، عبارت من ان یشہد، من اوپر لکھ لیں من، نہیں تم چھپ سکتے تھے اس بات سے کہ گواہی دیں تم پر تمہارے کان، نہ تمہاری آنکھیں نہ تمہارے چمڑے، کان گواہی دیں، آنکھیں گواہی دیں، اعضاء گواہی دیں، تم چھپ نہیں سکتے تھے۔
اعضاء تو اپنے ہیں، بندہ اس سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ میں گناہ کروں اپنے اعضاء سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، لیکن تم نے خیال کیا تھا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، یقیناً اللہ نہیں جانتا بہت ساری چیزوں کو ان میں سے جو تم کرتے ہو، بہت ساری چیزوں کا اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ اعضاء سے تو نہیں چھپ سکتے تھے، آنکھوں سے نہیں چھپ سکتے تھے، کانوں سے، وہ تو تمہارے ساتھ ٹچ ہیں، لیکن تمہارا خیال تھا ہمارے بہت سارے اعمال کو اللہ نہیں جانتا۔ واہ بھائی واہ، یہ کیا مطلب ہے؟ ورنہ قلم ہاتھ میں رکھیں، آیت کو دیکھیں، بخاری شریف میں بھی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، واقعہ مجھ سے سن لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں ایک دن حرم شریف میں داخل ہوا، جب میں کعبہ شریف میں پہنچا تو 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے بالکل حرم شریف کے ساتھ، کعبے، ایسا ایسا باتیں کر رہے تھے، ان کے پیٹ بڑے بڑے تھے اور ان کے بدن بھی بڑے بڑے تھے، پیٹ بھی بڑے بڑے تھے، موٹو، وہ بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر، ایسا عقل ان کی کم تھی، موٹو جو تھے نا ان کی عقل کم تھی، باتیں کر۔ ایک نے کہا یار یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اللہ سن رہا ہے؟ ایک نے کہا چپ کر، ہم زور سے بولیں تو اللہ سنتا ہے، ایسا بولیں تو اللہ نہیں سنتا۔ ٹھیک۔ تیسرے نے کہا یہ تمہاری بات غلط ہے، زور سے بات کرو تو بھی سنتا ہے، ایسا کرو تو بھی سنتا ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ تو مانا ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا یہ عقیدہ تھا ہم ایسا بات کریں تو اللہ نہیں سنتا۔ اب حاشیہ لکھیں، ما کنتم تستترون کا، یعنی تم دنیا میں انسانوں سے تو چھپ سکتے تھے، لیکن اپنے اعضاء سے تو نہیں چھپ سکتے تھے۔ بلکہ گناہ کرتے ہی اعضاء سے تھے، تو اعضاء سے چھپنا ناممکن تھا۔ اتنے تک مجھے جملہ سنا دے۔ دنیا میں تم انسانوں سے، سارے نہیں بولتے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں بس، تم دنیا میں کمرے میں ہیں، گناہ کر رہے ہیں، انسانوں سے چھپے ہوئے، اعضاء سے تو نہیں چھپ سکتے تھے، بلکہ گناہ کرتے ہی اعضاء سے تھے، ان سے کیسے چھپ سکتے تھے؟ بلکہ آگے لکھیں، بلکہ تمہارے اعمال اور آخرت سے تمہاری غفلت اور دنیاوی لذتوں میں انہماک سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ خود بھی تمہارے اکثر اعمال سے باخبر نہیں۔ یا ممکن ہے بعض کفار کا یہی عقیدہ بھی ہو
یہ دوسرا جملہ مجھے سنائیں. دنیا میں دنیا میں انسانوں سے تو چھپ سکتے تھے لیکن گناہ کر دیا مولانا آخری پارہ کھولے. یہ سورت الہمازہ، سورت الہمازہ. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. بڑی ہلاکت ہے اس بندے کے لیے. ہمزہ عیب نکالنے والا، دوسروں کے لمزہ منہ پر گالیاں دینے والا. الذی وہ بندہ جمع مالا وعددہ جو جمع کرتا ہے مال اور اس کو گنتا رہتا ہے. یحسب خیال کرتا ہے ان مالہ اخلدہ یقیناً اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا. کون ہے دنیا میں جو یہ کہے کہ میرے مال کی وجہ سے مجھے ہمیشہ زندگی ملے گی؟ کوئی ہے؟ مولانا آپ سوال نہیں سمجھ رہے، میں جواب کیا سمجھاؤں گا؟ کوئی بندہ یہ کہتا ہے میرے پاس مال بہت ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں گا؟ مولانا نہ، یہاں پہنچا تو آپ کو جملہ لکھواؤں گا. دنیا کے اندر تیری انہماک اور توجہ ہر وقت دنیا دنیا دنیا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ تلاوت نہ صدقہ نہ ذکر، کچھ بھی نہیں. ہر وقت پیسے کماؤ پیسے کماؤ، مال یہ وہ، صبح دکان کھولی شام کے وقت بند کی، سار کاروبار زمینیں جائیداد کر. یہ تیری دنیا کے اندر انہماک توجہ یہ بتا رہی ہے. تو زبان سے تو نہیں کہہ رہا کہ میں ہمیشہ رہوں گا، لیکن آخرت سے غفلت اور دنیا کی لذت کے اندر تیرا انہماک یہ بتا رہا ہے. گویا کہ تیرا عقیدہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، گویا کہ تیرا عقیدہ ہے نہیں. گویا تیرا خیال یہ ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا، سدا زندہ رہوں گا. عقیدہ یہ ہے نہیں، لیکن حالت بتا رہی ہے. حالت اب یہی انداز ہے سبق میں. آئیں جو حاشیہ لکھوایا پھر میں پڑھتا ہوں. یعنی تم دنیا میں انسانوں سے چھپ سکتے تھے لیکن اپنے اعضاء سے تو نہیں چھپ سکتے تھے، بلکہ گناہ انہی اعضاء سے کیا تھا. ان سے تو چھپنا ناممکن تھا، بلکہ تمہارے اعمال اور آخرت سے غفلت اور دنیا کی لذتوں کے اندر انہماک سے ایسا معلوم ہوتا ہے. عقیدہ نہیں تھا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے تم سمجھتے تھے خدا بھی تمہارے اکثر اعمال سے باخبر نہیں. یہ تمہاری بے پرواہی بتا رہی ہے. گویا کہ تمہارا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. اگر عقیدہ یہ ہوتا نا تو پھر تم گناہ کیوں کرتے؟ ہائے ہائے مولانا، اب لمبی بات چھڑ جائے گی، اس طرف چلا جاؤں تو پھر رخ بدل جائے گا. آپ نے تو خیر کتابوں میں پڑھا ہوگا، معتزلہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر سمجھتے ہیں. جو کبیرہ کا مرتکب ہو اور مسلسل کرے، اللہ اللہ، وہ کیوں؟ ایک بندہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، میں نام نہیں لیتا، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، کون سا گناہ نام نہیں لیتا، مرد اور عورت ہیں، کوئی بچہ بھی موجود ہو کمرے میں غلط کام نہیں کریں گے. اب بچہ چلا گیا غلط کام کرے، اس کا مطلب ہے بچے کی اہمیت انہوں نے خدا سے بھی زیادہ سمجھی ہے. اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، عقیدہ پکا ہو تو بندہ گناہ کیوں کرے؟ تو اب بچے کی موجودگی میں گناہ نہ کرنا اور اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ حاضر ناظر اور پھر گناہ کرنا، گویا کہ بندہ پھر عقیدہ تو ٹھیک نہیں ہے بندے کا.
ورنہ آپ غور کر رہے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. پھر بندے کا عقیدہ کیسے درست ہوا؟ عقیدہ تو ٹھیک نہیں ہے پھر بندے کا. خدا کو ہر جگہ موجود سمجھے اور پھر بندہ گناہ کرے، مطلب ہے عقیدے میں کوئی خرابی ہے. تو تمہارے اعمال سے ایسے لگتا ہے کہ تم سمجھتے تھے اللہ کو پتہ نہیں، حالانکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ کو تو علیم مانتے تھے، لیکن بعض جو کفار تھے ان کا یہ عقیدہ تھا بھی صحیح کہ اللہ کو ہمارے اعمال کا پتہ نہیں ہے کچھ کا. آؤ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، اب اس کے نیچے لفظ تمہارے اعمال سے معلوم ہوتا ہے، تمہارے اعمال سے معلوم ہوتا ہے. ظننتم، تم نے گمان کیا. اس پر لکھیں عملاً، کیا لکھیں؟ عملاً. یقیناً اللہ نہیں جانتا بہت سارے ان میں سے تم عمل کرتے ہو. مولانا اوپر لکھیں یعنی اللہ سزا نہیں دے گا. اد مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ تمہارا خیال یہ تھا اللہ جانتا نہیں، یعنی اللہ سزا نہیں دے گا. اور جملہ لکھے حاشیے پر، اعمال شرکیہ جن کو اللہ کے ہاں اچھا سمجھتے تھے ان کے متعلق خیال تھا اللہ سزا نہیں دے گا کیونکہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، ذَلِكُمْ مبتدا ظَنُّكُمْ آگے خبر آ رہی ہے، یہ ظنکم صفت ہے. ذالکم ظنکم، یہ تمہارا گمان، وہ جو تم نے گمان کیا تھا رب کے متعلق. ارداکم، اس تمہارے گمان نے تم کو تباہ کر دیا. ارداکم خبر، اسی تمہارے گمان نے تم کو تباہ کیا، ہلاکت میں ڈالا. پس ہو گئے تم من الخاسرین، ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والوں میں سے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. سبحان اللہ. مولانا سامنے لکھیں رہائی کی دو صورتیں، رہائی کی دو صورتیں. نمبر 1 چپ کر کے پڑا رہنا، نمبر 2 فریاد کرنا. چپ کر کے مجرم پڑا رہے تو ترس آ جاتا ہے بادشاہ کو، چھوڑو یار اس کو مسکین بندہ ہے، یا بندہ فریاد پھر ترس آگے چھوڑو یار اس کو. فَإِن يَصْبِرُوا، اگر صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس آگ ٹھکانہ ہے واسطے ان کے، کوئی ترس نہیں آئے گا. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر معافیاں مانگیں، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، نہیں ہوں گے وہ توبہ قبول کیے ہوئے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، لکھیں دعوی سورت. خواب میں بزرگ ملتے ہیں، تم نے ہماری نظر و نیاز نہیں دی، کم دی ہے، دیکھ پوری کیوں نہیں چڑھائی، کیوں نہیں آئے تم جمعرات کو دربار پر. فرمایا یہ شیطان ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ ہاں. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اور مقرر کر دی ہم نے ان کے لیے قرآن شیاطین. فَزَيَّنُوا لَهُمْ، مشغلہ قرآن ان کا شغل، اور زینوا خوبصورت کر دکھایا ان شیطانوں نے لہم ان مشرکوں کے لیے ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. نیچے لکھے کنایا ہے یعنی ہر جانب سے، کنایا ہے یعنی ہر جانب سے. وحق علیہم القول، اور ثابت ہو گئی ان کے اوپر بات. سبحان اللہ، ثابت ہو گئی ان کے اوپر بات. لکھیں قول کے اوپر عذاب والی، ثابت ہو گئی بات ان مشرکوں پر عذاب والی. فی امم یدخلون مع امم، اوپر لفظ لکھیں یدخلون مع امم، سامنے جملہ لکھیں لفظ فی امم، لفظ فی
جب اس پر داخل ہو جس کی انتہا نہ ہو، تو بے معنی مع ہوتا ہے، تو بے معنی مع۔ کیا جملہ لکھوایا علماء کے لیے؟ یہ جملہ ہے فی، اس پر داخل ہو جس کی انتہا، تو فی بمعنی ما ہوتا ہے۔ حق علیہم القول مع او ما من یدخلون، یہاں محذوف ہے، فی بمعنی مع، ثابت ہو گئے ان کے اوپر بات ادا والی، داخل ہوں گے یہ مشرک سمیت جماعتوں کے، قد خلت من قبلہم، جو تاکہ گزر چکے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، انہوں نے بھی جہنم میں داخل ہونا ہے، پہلے داخل ہو چکے ہیں، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، سب کے سب، نیچے لکھے سب کے سب۔ مانا ایک اور حاشیہ جو میں نے لکھوایا ہے نا، ما کنتم تستترون کا، ایک اور چھوٹا سا جملہ لکھ لیں۔ تم دنیا میں الگ کر کے لکھے ذرا حاشیہ، تم دنیا میں برے کام کرتے تھے ظاہراً، اور چھپتے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ تمہارا عقیدہ تھا کہ شرکیہ کاموں پر اللہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ تمہیں شہادت اعضاء کا، اعضاء کی گواہی، شہادت اعضاء کا ڈر ہی نہیں تھا، کیونکہ تمہارا خیال تھا کہ شرکیہ کاموں پر اللہ راضی ہے۔ لا یعلم کا معنی لا یسخط، ذکر ہے ملزوم، بریکٹ میں لکھے علم، ذکر ہے ملزوم علم کا، لا یعلم، ارادہ ہے لازم کا، یعنی ناراضگی۔ میں پھر معنی کرتا ہوں آیت کا، سنیں۔ وما کنتم تستترون، تم نہیں چھپا کرتے تھے کہ گواہی دیں گے تم پر تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے۔ کیوں نہیں چھپا کرتے تھے؟ اس لیے کہ تم سمجھتے تھے ہم شرک کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے، چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن تم نے یہ گمان کر لیا تھا ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اللہ ناراض نہیں ہوگا بہت سارے کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ ناراض کیوں ہوگا؟ شرک تو اچھی چیز ہے، بدعت تو اچھی چیز ہے، اللہ کیوں ناراض ہوگا؟ ہمیں چھپ کر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ علل اعلان نظر و نیاز چڑھایا کرتے تھے، تمہیں یقین تھا اللہ ناراض نہیں ہوتا، خوش ہوتا ان کاموں پر۔ او مولانا